ادا کرنا ہے تو انسان کا یہ کام بنتا ہے. نمازیں بھی اللہ کے لیے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نمازیں بھی اللہ کے لیے تو قربانی بھی اللہ کے لیے. اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے, 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے, تو سب سے افضل کام رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اس دن سب سے افضل کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے. رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. رب العالمین کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے انشاءاللہ مجھے حوض کوثر عطا کرنا ہے. میری امت آئے گی, میں اپنی امت کو جام پلاؤں گا اور ایسا پانی ہوگا کہ اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی. اور میری امت کے علماء کرام آئیں گے, میں کہوں گا اب پیالے چھوڑ دو, میں اپنے ہاتھوں سے ان علماء کرام کو پانی پلاتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اور امت کو یہ پیغام دے دو کہ نمازیں بھی اللہ کے لیے تو قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. ریاکاری کے لیے نہیں کرنی, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی. میرے ساتھ والے ہمسائے نے 60-50 ہزار کا بکرا لیا ہے, میں نے 80,000 کا لینا ہے. اس نے 1 لیا ہے, میں نے 2 لینے ہیں. اس نے قربانی کے لیے فلاں موڑ پر لوگوں کو, اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو دکھایا ہے. فلانے میڈیا کو بلا کر اس نے اپنی جانور کی نمائش کی ہے. ابھی یہ دن آنے والے ہیں, یہ جیو نیوز والے بھی کہیں گے, ایکسپریس نیوز والے بھی کہیں گے, لاہور رنگ والے بھی کہیں گے اپنے جانوروں کی تصویریں لو اور ہمارے اس سوشل میڈیا, اس واٹس ایپ پر شیئر کرو. ہم آپ کے جانور کو پوری دنیا تک دکھاؤ گے. او خدا را اللہ کے لیے قربانی کرتے ہو, اللہ کے لیے رہنے دو. لوگوں کے لیے قربانی کرتے ہو کیا, اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو. لوگوں کے دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کرو. فرمایا کہ اگر انسان کے دل میں ریاکاری آ گئی نا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس بندے نے شرک کیا ہے کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتا ہے. اس بندے نے شرک کیا ہے کہ لوگوں کی بلے بلے اور مبارکباد لینے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ہرگز ایسا نہ کیجیے گا. آپ کے معاشرے میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں, آپ کے معاشرے میں مسکین لوگ بھی رہتے ہیں, آپ کے معاشرے میں یتیم لوگ بھی رہتے ہیں. ان کے گھر میں کوئی بکرا کوئی نہیں آیا, ان کے گھر میں چھترا کوئی نہیں آیا, ان کے گھر میں بیل کوئی نہیں آئی. ان کے چھوٹے چھوٹے نیانے بچے کہتے ہیں بابا ہمارے ہمسائے والوں نے بکرا لیا ہے, وہ اپنی زبان سے بڑا لوگوں کو کھلاتا ہے. وہ اسی طرح معاشرے کے اندر, ہمارے محلے کے اندر چلتا ہے. انہوں نے اسی طرح اس کو جھانجریں بھی ڈالی ہیں, انہوں نے گانیاں بھی ڈالی ہیں, انہوں نے پھول بھی ڈالے ہیں, انہوں نے مہندی بھی لگائی ہے. بابا ہمارے گھر میں بکرا کوئی نہیں آیا, بکرا لے دو, بکرا لے دو. جب یہ الفاظ سنتا ہے, اس کی جیب کے اندر اتنے پیسے کوئی نہیں, 10-15-20 ہزار کمانے والا کہاں قربانی 60,000 کی لے سکتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے بچوں کو دلاسا دیتا ہے ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ کے قربانی کے بکروں کی وجہ سے, آپ کی قربانی کے جانوروں کی وجہ سے غریب بچوں کے دل میں یہ احساس کمتری پیدا ہو جائے. بلکہ انہیں یہ کہنا ہے بیٹا اپنے بابا کو تنگ نہیں کرنا, یہ بکرا تو آپ کا بکرا ہے, یہ تو بکرا ہمارا بکرا ہے. آپ نے جب ہم نے قربانی کرنی ہے آپ نے ہمارے گھر آ جانا ہے, یہ بکرا آپ نے ذبح کرنا ہے. ان کے ساتھ مل جل کر یہ رہنا تو انسانیت کا درس ہے. یہی ہمیں قربانی سکھلاتی ہے. اللہ کے لیے قربانی کیجیے گا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو تیرے لیے پڑھتا ہوں, قربانی کرتا ہوں تو تیرے لیے کرتا ہوں, میرا جینا بھی تیرے لیے ہے, میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے. اگر انسان کے یہ معاملات ہو جائے نا, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کو کرے, پھر انسانیت اس عمل کے اندر, اس کے اندر لذت محسوس کرے. اللہ اس کے اندر برکت کتنی پیدا کرتے ہیں. اللہ جب وہ انسان عمل کرتا ہے اللہ کی رضا نازل ہو جاتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. رب یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑے بڑے دمبے چھترے کرو, آپ بڑی بڑی قربانیاں کرو. رب کہتا ہے میں تمہارا
تقوی دیکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے جیب کے اندر گنجائش 50,000 کی ہے تو 50,000 سے 60,000 کا دمبا نہ خریدو. اگر آپ کے جیب میں گنجائش 1,00,000 کی ہے تو 1,50,000 کا دمبا نہ خریدو. کسی سے ادھار پکڑ کر نہ خریدو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے پاس مال روپے پیسے ہوں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد آپ دھر دھر کے بھکاری بن جاؤ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد آپ کے دامن میں کچھ روپے پیسے ہی نہ بچے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد آپ کے بچے کھانے کو ترسے. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی گنجائش کے مطابق کرنا ہے. اگر جتنا انسان صاحب استطاعت ہے اس کے مطابق اس پر اتنا ہی واجب ہے وہ ادا کرے. ہاں اگر انسان کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، اس قربانی کو نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر لوگوں ہماری عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، ہمارے پاس آنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ نے دیا ہے. اب اللہ کا حکم یہ آ گیا ہے آپ نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ ایسے بندوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ گزرے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں پھر کیوں نہیں انسان خرچ کرتا. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی شر پسند اسلام کے مخالف لوگ، وہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، قربانی کرنے سے بہتر ہے انسان کسی غریب کو دے دے، قربانی کرنے سے بہتر ہے انسان کسی فلاحی ادارے پر پیسے لگا دے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں قربانی کرنے سے بہتر ہے انسان کسی ہاسپٹل پر لگا دے. حضرات لوگوں اللہ نے قربانی کا لفظ بولا ہے، قربانی کرنا اللہ کی منشا ہے، قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے. اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، لبرل لوگ وہ کہتے ہیں یہ قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے. اور کیا درس دیتے ہو ہمیں جانوروں پر ظلم کرنے کی بات کرتے ہو. اسلام ایک ایسا پیارا اور نکھرا دین ہے، وہ کہتا ہے کہ جانور پر ظلم نہیں کرنا. یہ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان زندہ جانور کے جسم کو نہ کاٹے. اور دیکھو دوسرے مذاہب میں وہ زندہ جانوروں کے جسم کو کاٹ دیتے ہیں. اسلام نے منع فرمایا ہے. فرمایا اسلام نے کہ آپ نے جانور کو لاٹھی نہیں مارنی، اس پر ظلم نہیں کرنا، اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، اس کو اناج دینا ہے، اس کو چارہ دینا ہے. یہ نہ ہو کہ چارہ نہ دو اس پر وزن لاتے رہو، یہ نہ ہو کہ اس کا خیال نہ کرو. اس جانور کا آپ نے خیال کرنا ہے. کس طرح اپنا خیال کرتے ہو جانور کا بھی خیال کرنا ہے. یہ تو ہمیں اسلام درس دیتا ہے، آپ ہمیں کیا پڑھاؤ گے. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں یہ غریبوں مسکینوں پر دو. فرمایا کہ قربانی سے کیا فائدہ، اور کیا قربانی کرنے سے غریبوں تک گوشت نہیں پہنچتا. قربانی کرنے سے مسکینوں کے گھر تک گوشت پہنچتا ہے. قربانی کرنے سے ان تک گوشت پہنچتا ہے کہ جن کے گھر میں کبھی سال تک گوشت نہیں پکا ہوا ہوتا. یہ قربانی کرنے سے ان تک گوشت پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ غریبوں مسکینوں کا خیال اسلام پورا سال کرتا ہے. زکوٰۃ کن کو ادا کی جاتی ہے؟ مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے، مسکینوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے. فرمایا کہ یہ اسلام مسکینوں کے ساتھ اگر قسم کا کفارہ دینا ہے، اسلام کہتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کے کپڑے یا دلانے ہیں. یہ اسلام درس دیتا ہے. فرمایا کہ معاشرے کے اندر اگر غریب دیکھو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. اگر گھر کے اندر سالن بناؤ زیادہ شوربہ بنا لینا ہے تاکہ ہمسایوں کا بھی خیال کیا جائے. یہ تو اسلام درس دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرنا. کچھ لوگ یہ ایسا کہتے ہیں کہ اگر کسی غریب کی بیٹی کو رخصت کر دیا جائے، اس کو سامان جہیز دے دیا جائے، فرمایا کہ اس کی بیٹی کو رخصت کرنے سے افضل قربانی ہے. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا 10 ذی الحجہ کو افضل ہے. ہاں اگر کوئی انسان دیکھے میرے معاشرے کے اندر بیٹی رخصت ہونے والی ہے، دوسرے معاملات کے اندر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے، صدقہ فطر اور اسی طرح عشر کو ادا کرتے ہوئے اس بیٹی کو رخصت کرے. اور فرمایا رسول